أعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين وملجأ الشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والكهف الحصين والغياث المستر المستقيم لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. عزیزان گرامی، ناظرین محترم، ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں یہ آیت ہے، اور یہ جو ان کے بارے میں اشتہار ہے، شہرت ہے کہ آپ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، تو لوگوں کو جو شک ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا، صرف ایک جز کو لوگوں نے دیکھا، هو الذی بعث فی الامیین، جبکہ حقیقت میں انہوں نے اپنی جہالت ثابت کر دی، کیونکہ امیین سے مراد یہاں پر ہے ام القریٰ کے رہنے والے، یعنی ام القریٰ مکے کو کہتے ہیں. هو الذی بعث فی الامیین یعنی ام القریٰ کے رہنے والے. بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے انہی میں سے، مکے والوں میں ہی سے ایک رسول کو بھیجا. یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اب ظاہر ہے کہ کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم، تو جو تعلیم دے رہا ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ امی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے. دیکھیے آپ، ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے معلم. دیکھیے جو عالم ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ معلم ہو. عالم جو ہے وہ ہو سکتا ہے پڑھا لکھا ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، بہت اچھا پڑھا لکھا ہے انسان ہے، مگر یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ معلم بھی ہو. لیکن معلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم ہو. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ تعلیم دینے کے لیے، کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، اور تزکیہ نفس کے لیے آئے تھے. تو اور ظاہر ہے کہ یہ اس وقت آئے تھے کہ جس وقت قوم گمراہی میں تھی، کھلی ہوئی گمراہی میں تھی. تو عزیزان گرامی، آیت اللہ العظمیٰ سید صادق شیرازی دام ظلہ العالی علی رؤوس المسلمین، انہوں نے جو تقریر فرمائی ہے شہادت رسول خدا اور شہادت امام حسن علیہ السلام کے عنوان سے، تو اس میں جو بنیادی چیزیں انہوں نے پیش کی ہیں، اس میں قوم کا علم حاصل کرنا، اور دوسرے انسان کو اخلاق سے دنیا کے سامنے پیش آنا، اور تیسرے یہ کہ مساجد میں مراکز بنانا. تو یقینی طور پر اگر علمی سطح ہماری مضبوط نہیں ہوگی اور علم کے ساتھ ساتھ ہماری اخلاقی سطح مضبوط نہیں ہوگی، تو ہم مرکز کہیں بھی بنا لیں، لیکن یہ کہ ہم صحیح معنوں میں تبلیغ نہیں کر پائیں گے، ہم صحیح معنوں میں لوگوں کو راہ راست پہ نہیں لا پائیں گے. اس لیے
ضروری ہے، اور اللہ نے بھی واضح کر دیا کہ دیکھو جو ہم بھیج رہے ہیں وہ عالم تو ہے ہی، معلم بھی ہے، اور وہ کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، اور تزکیہ نفس بھی کرتا ہے، یعنی اخلاق بھی سکھاتا ہے۔ تو بہرحال کئی پہلو حضرت علی کی تقریر سے نکلتے ہیں، اس میں سب سے بڑی بات علم کا پہلو اور اخلاق کا پہلو، یہ بنیادی پہلو ہیں جو ہماری زندگی میں بہت اہم ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور مراکز بھی ہم قائم کریں، مسجدوں میں خاص طور سے، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، خوف الہی بھی رہتا ہے وہاں پہ، لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان معاملات میں پہلے اپنے کو علم سے مزین کریں اور اخلاق سے مزین کریں۔ اسی حوالے سے میں آپ کو ایک پیغام بھی دینا چاہ رہا ہوں کہ امامت کا رسالت سے ارتباط ہے، چنانچہ پیغمبر اکرم کی جس طرح سے ولادت کی تاریخ ایک ہے امامت کے ساتھ، جیسے رسول خدا 17 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے، تو 17 ہی ربیع الاول کو تاریخی اعتبار سے امام جعفر صادق علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اور جب آپ کی شہادت واقع ہوئی، آپ اس دنیا سے گئے، تو وہ دن 28 صفر کا تھا، تو اس دن ایک امام کی بھی شہادت واقع ہوئی، اور وہ امام حسن علیہ السلام۔ تو اس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسالت امامت سے جدا نہیں ہے، اور امامت رسالت سے جدا نہیں ہے، یہ گویا ایک پیغام، الہی پیغام، اور یہ اس کا اختیار صرف خدا ہی کے اختیار میں ہے، پیدا ہونا یا اس دنیا سے جانا یہ صرف اللہ کے اختیار میں۔ اللہ دنیا پہ آشکار کرنا چاہتا تھا کہ رسالت امامت کے بغیر نہیں ہے، اور امامت رسالت کے بغیر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ سن 1448 کو رسول خدا کہ اس دنیا میں آئے ہوئے پورے 1500 برس ہو رہے ہیں، 1500 برس، گویا اگلی جو 17 ربیع الاول آئے گی 1448 کی، تو اس میں آپ کو 15 صدیاں گزر جائیں گی، گویا 15 صدی ہو جائیں گی، 1500 سال ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے میرا پیغام یہی ہے، اسی آیت کے حوالے سے، اور آیت اللہ العظمیٰ سید صادق شیرازی کی تقریر کے تمام خلاصے کے اعتبار سے، کہ ہمیں مزین ہونا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اور اخلاق کو درست کرنا ہے، اور مساجد میں دینی مراکز قائم کرنا ہے، اور وہاں رسالت، ولایت، اور جو اصل پیغام رسول نے اور ائمہ اطہار نے پہنچایا ہے، اس کو ہمیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ولایت اور رسالت کے ساتھ ہم دین کو آگے بڑھائیں۔ بغیر ولایت اور امامت کے اعتراف کے اگر دین کو آگے بڑھایا جائے گا تو اس دین میں نقص رہ جائے گا، اس دین میں کمی آ جائے گی، کیونکہ اللہ نے بھی دین کو مکمل نہیں کیا تھا جب تک کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا رسول خدا نے اعلان نہیں